بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جعفر ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں جلیل القدر تابعی حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بصرہ میں چل رہا تھا کہ ایک عالیشان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی۔ ایک نوجوان معماروں کو ہدایت دے رہا تھا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پنس رہا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسا انہماک ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں حق تعالیٰ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو ان بکیڑوں سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہو اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں سے بن جائے۔ ہم اس لڑکے کے پاس پہنچے، اس کو سلام کیا۔ وہ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتا تھا۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو احترام میں کھڑا ہو گیا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ تم نے اس مکان کی تعمیر میں کتنا روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 1,00,000 درہم۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو، میں جنت میں تمہارے لیے ایک عالیشان محل کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے 1,00,000 درجہ بہتر ہوگا، اور اس میں خدام بہت ہوں گے۔ اس میں خیمے اور قبے سرخ یاقوت کے ہوں گے اور جن پر موتی جڑے ہوں گے۔ اس کی مٹی زعفران کی اور گارا مشک سے بنا ہوگا، جس کی خوشبوئیں مہکتی ہوں گی۔ وہ نہ کبھی پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس کو معمار نہیں بلکہ رب العزت اپنے امر کن سے بنائیں گے۔ نوجوان نے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے 1 رات کی مہلت دے، کل صبح میں آپ کو جواب دوں گا۔ رات بھر مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے خدا سے اس لڑکے کے لیے خوب دعا کی، اور صبح فجر کی نماز کے بعد ہم اس لڑکے کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ پہلے سے ہمارا منتظر تھا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں جس کا کل وعدہ کیا تھا، اور مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 درہم لا کر دے دیے، اور ساتھ میں کاغذ اور قلم بھی۔ اس کاغذ پر مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے حمد و ثنا کے بعد لکھا کہ یہ اقرارنامہ مالک ابن دینار اور فلاں لڑکے کے مابین طے پایا ہے کہ اس مکان کے بدلے اس لڑکے کے لیے حق تعالیٰ ایسی صفات کا محل تعمیر کر دیں گے۔ اور دستخط کے بعد وہ پرچہ اس لڑکے کو دے دیا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے 1,00,000 درہم شام سے پہلے ہی تمام غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اس بات کو ابھی 40 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ صبح میں اور مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کو اقرار نامہ کے طور پر دیا تھا۔ اس پرچی کی پشت پر بغیر روشنائی سے لکھا ہوا تھا کہ مالک ابن دینار نے فلاں لڑکے سے جو ذمہ لیا تھا وہ محل تعمیر ہو چکا ہے، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ حسین محل دے دیا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب اس لڑکے کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ اس کے دروازے پر سیاہ نشان بنا تھا جو سوگ کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ کل رات اس لڑکے کا انتقال ہو چکا ہے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے غسل کرانے والے کو بلایا اور پرچہ اسے دکھایا تو وہ رونے لگا اور بتایا کہ یہ پرچہ تو اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کے سینے پر رکھ کر کفنا کر قبر میں اتار دیا تھا۔ خدا کی قسم یہ وہی پرچہ ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک نوجوان اٹھا اور 2,00,000 درہم دے کر بولا کہ میرے لیے بھی جنت میں محل تعمیر کروا دیجیے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا کہ ایسی پیشکش کبھی کبھی آتی ہے۔